پشاور میں جو مسجد میں بم دھماکہ ہوا ہے، دشمن ممالک کی جو ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان میں متحرک ہیں اور عمران خان کی حکومت کو ختم کرانے کے لیے جو کولڈ وار سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے پرزور ہیں۔ تو یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے اور اس کا جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا ہے اتنا ہی کم ہے، لیکن سوچنے کی بات یہی ہے کہ ہمیشہ جب بھی بم دھماکے ہوتے ہیں یہ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، چرچ میں اور مندروں میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس سے یہ چیز واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ جو دشمن ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک میں خانہ جنگی کی لہر شروع ہو جائے گی اور ملک ڈسٹیبلائز ہو جائے گا اور عمران خان کی حکومت کو بھی جانا پڑے گا۔ میں ایسی قوتوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تو اس سے پہلے کئی بار دیکھا ہے، جب بھی انڈیا نے پاکستان کو کسی بھی وقت للکارا ہے تو پاکستانی قوم کو متحد پایا ہے، اور جب افغانستان کی وار میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے اس وقت بھی انہوں نے یہ داعش کھڑی کی اور ٹی ٹی پی پاکستان، ٹی ٹی پی افغانستان اور کون سی پارٹیاں کیوں نہیں تھی، بے شمار پارٹیاں افغانستان میں کار فرما تھی، تو جس میں انڈیا کا واضح طور پر ہاتھ رہا ہے اور اس نے کھل کر افغانستان میں اپنا کردار ادا کیا ہے پاکستان کے خلاف۔ تو پاکستان الحمدللہ آج بھی قائم ہے اور ان کی کوشش تو یہی تھی کہ پاکستان ڈسٹیبلائز ہو جائے اور پاکستان ختم ہو جائے، مگر یہ میرے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پاکستان آج بھی قائم ہے اور اس کی جو خاص طور پر کریڈٹ جاتا ہے وہ ہمارے ملک کی بے شمار قربانیوں کا صلہ ہے، اور قربانی ہمیشہ ضائع نہیں ہوتی، اور ہم نے 70-80 لاکھ قربانی دے کر افغانستان کی وار میں، جس میں ہمارے ملٹری، سول اور بچے، بوڑھے، جوان سب نے قربانیاں دی ہیں اور پاکستان آج اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور ابھی بھی یہ قوتیں پاکستان کو توڑنے کے لیے اور عمران کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جتنی کوشش کر رہی ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ان کو منہ کی کھانا پڑے گی، اور آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے کہ انہوں نے پشاور میں جو مسجد میں دھماکہ کیا ہے اور اس میں جتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ ان میں شیعہ سنی انتشار پیدا ہوگا، مگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی قوم اس چیز کو سمجھتی ہے، جانتی ہے اس میں کس کا کیا کردار ہے، اور انہوں نے صبر کا اور جرأت کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے دشمن قوتوں کو نماز ادا کر کے بتایا ہے
اور کربلا کی یاد تازہ کر کے ان کو بتایا ہے، ان قوتوں کو، کہ ہم آپس میں دست و گریبان ہونے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں، ہم کربلا والے ہیں، ہم حسینی ہیں۔ حضرت امام حسین نے بھی آخری سجدہ کیا اور انہوں نے بھی نماز ادا کر کے اسی مسجد میں ثابت کر دیا کہ ہم حسینی ہیں۔ اور ہماری پاکستانی عوام کو جب بھی کوئی چیلنج درپیش ہوا ہے تو انہوں نے جرأت مندی اور صبر سے اور عقل مندی سے اس کا سامنا کیا ہے، اور اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے ہماری پاکستانی عوام، خاص طور پر حسینی گروپ کو، اہل تشیع حضرات کو، جنہوں نے مسجد میں نماز ادا کر کے ثابت کیا کہ واقعی ہم حسینی ہیں۔ اور جب ہمارے امام حضرت امام حسین علیہ السلام قربانی سے انہوں نے دینے سے دریغ نہیں کیا، اور تو اس کے پیروکار ماننے والے ان قربانیوں سے کیسے دریغ کر سکتے ہیں، کیسے صبر کا پیمانہ ان کا لبریز ہو سکتا ہے؟ تو ہم حسینی ہیں اور کربلا والے ہیں، اور ہم جانتے ہیں ان کی ان کوششوں کو، ان کے معاف کرنا چالوں کو، ان کے کاموں کو۔ انشاءاللہ پاکستانی قوم اس سے بھی سرخرو ہو کر نکلے گی، اور ہمارے سیکورٹی اداروں کو چاہیے، یہ جہاں بھی کوئی ایسا واقعات ہوتا ہے تو وہاں سیکورٹی کا ہی فیلئر ہوتا ہے، تو میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ ہمارے سیکورٹی ادارے تو اپنی سیکورٹی کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی فوج جو اگر حاضر سروس ہوتے ہیں تو بارڈر پہ ڈیوٹی دیتے ہیں، اور اگر یہ پنشن آ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ادارے میں یہ اپنی سیکورٹی کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی کہتے ہیں کہ مقدر میں لکھا ہوا اہم فریضہ ہے جس کو یہ نبھا رہے ہوتے ہیں، اور نبھا رہے ہیں، نبھاتے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر شہری کا بھی حق بنتا ہے، جہاں کوئی مشکوک چیز دیکھیں تو اس کو اگنور مت کریں اور اس کی تہ تک جائیں جس بھی کسی مشکوک چیز کو دیکھتے ہیں، تاکہ آئندہ ایسے آنے والے واقعات سے بچا جا سکے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ خدا حافظ۔